امام حسین کی صرف خبر مبارک تھی، شہداء کربلا کی خبر تھی، اور مولا عباس جناب حبیب چھوٹی چھوٹی خبریں بنی ہوئی. آپ کو پتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ 3 دن تک اتنا ماتم کیا، اتنا گریہ کیا کہ روایتوں میں ہے کہ ان کے رونے کی آواز کوفے والے سن رہے تھے. اتنا روئے کہ مولا ہم نے آپ کو بلایا اور ہم کچھ نہیں کر سکے. دوستو کتنی آسانی سے ہم نہیں بلاتے مولا کو. ہم نہیں کہتے، ہم بھی تو کہتے کہ مولا آئیے اجل اللہ تعالیٰ فرجو، نہیں کہتے. دعائے فرج میں السات 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 نہیں کہتے. You know what does it mean؟ السا کے معنی کیا ہے؟ دعائے فرج جو آپ پڑھتے، السا کے معنی رائٹ ناؤ، ابھی اسی وقت. آپ کہتے ہیں السا 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 الجل الجل الجل. مولا رائٹ ناؤ آپ آئیے، رائٹ ناؤ. Are you ready؟ ہم تھوڑا سیکریفائز. دیکھیں امام کچھ نہیں چاہتے امام حسین آج، صرف اپنے سراؤنڈنگز کو صحیح کر لو. ہر بامبے کے گھر کی سراؤنڈنگ صحیح ہو گئی تو پھر وہ گھر ویسا بنے گا جیسا حسین چاہتا ہے. میں غلط کہہ رہا؟ ٹرائی کرو کچھ تو ٹرائی کرو. محرم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد محرم کیا ہے؟ مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ If you don't change، جو چیزوں کو میں بار بار کہہ رہا، ان چیزوں کو چھوڑ دو، کچھ مت کرو، کسی کو مت بولو. جو چیزیں اب تک میں نے بولی ان چیزوں کو اسی فرش اعضاء پہ بیٹھ کر، کہیں جا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں مت جاؤ. تم فرش اعضاء پہ 1 گھنٹے سے بیٹھے ہو نا، تو 1 گھنٹے میں فرش اعضاء پہ کچھ مت کرو. زور سے بھی مت بولو، اپنے بازو والے کو بھی مت بولو، تم اپنی وائف کو بھی مت بولو، اپنے بچوں کو بھی مت بولو. پہلے ہر آدمی خود کیسے ٹرائی کرے؟ آج اس فرش اعضاء پہ بیٹھ کے دل سے کہو مادر حسین سے، دل سے کہو اپنے امام حسین سے کہ مولا میں آپ کو لبیک کہہ رہا. اینڈ آئی پرامس یو مولا، آئی پرامس یو مولا کہ یہ جو باتیں جو میری لائف میں ہے، اگر کسی کے پاس ہے، کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی گیملنگ کرتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی ڈرنک کرتا ہے، کوئی بیک بائٹنگ کرتا ہے، کوئی بے پردہ پھرتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا، کوئی گناہ کرتا، تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سب 1 منٹ میں پوری لسٹ سنا دی. آپ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں. آپ یہاں بیٹھ کے آپ کہو مولا میں آپ سے وعدہ کر رہا مولا حسین، آج محرم کی 6 تاریخ ہے، میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ میں لبیک کہہ رہا مولا، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو آفر مائی سروسز. مولا آپ سے وعدہ کر رہا کہ یہ چیزوں کو میں آج کے بعد نہیں کروں گا. آپ زبان سے تو بولو، آپ دل سے تو بولو، 1 دفعہ تو بولو. آپ اس حسین کو بول رہے جس نے 1 جملہ حر کی، اس نے پوری زندگی حر کی بدل دی. He will change your life. آپ کی زندگی بدل جائے گی. میری خواہش ہے دوستو، پلیز میں جو بول رہا نا، کم از کم ان بچوں پہ رحم کرو جن تمہاری گودوں میں جو بچے ہیں، جو گودوں میں تمہاری ماؤں سے کہہ رہا کہ جن کی آغوش میں بچے ہیں، ان ماؤں سے کہہ رہا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ ان بچوں پہ رحم کرو، ان بچوں پہ رحم کرو. حکم کیا ہے کہ بچوں کے خاطر. آپ کو معلوم امریکہ اور یورپ میں جو انڈیا پاکستان میں جو لوگ تھے نا، جو بالکل بے دین تھے، جو بالکل 10-12 دن کے عزادار تھے، جو نماز کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، آپ کو معلوم ہے امریکہ کینیڈا میں وہ پورے ایسے لوگ جو بالکل انڈیا پاکستان میں دین پہ تھے ہی نہیں، ریلیجن پہ تھے ہی نہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، وہاں سب جا کے ریلیجس ہو گئے. مجھے بعض وقت حیرت ہوئی وہاں جا کے، انہوں نے جو اپنے قصے سنا، ہم ایسے تھے. میں نے کہا یار پھر چینج کیسا ہوئے؟ تو کہا ان بچوں کے لیے ہوئے. اگر ہم خراب رہیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ یقین کریں ایسے ہو گئے، اتنے ڈیسنٹ ہو گئے کہ کوئی برا کام کرتے نہیں. مجھے معلوم بامبے والے تو کرتے نہیں، میں تو ایک میسیج دے رہا. مجھے یقین ہے کہ بامبے میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا. بامبے کے تو سب مومنین ہیں، پرفیکٹ لبیک یا حسین بولنے والے، اور ہر گھر پہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے نا لبیک یا حسین. تو آپ کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں، جو کرتا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ بچوں کی خاطر آرام سے چینج ہو گئے. آپ ان کے گھر میں ایسی بلیسنگ، ایسی رحمت. آپ یقین کریں ایک گھر والے تھے، ایک فیملی تھی،
اپنے انڈیا کی. میں جگہ کا نام نہیں بولتا, ہو سکتا جاننے والے یہاں پہ ہوں یا کوئی مجھے مجلس سن رہا تو ان کے جاننے والے ہوں گے. ایسی فیملی ویری مطلب ویل ایجوکیٹڈ. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ شیعہ کو جاہل رہنا ہی نہیں چاہیے, شیعہ کبھی جاہل نہیں ہونا چاہیے. علی والا امام حسین کو لبیک کہنے والا کبھی جاہل نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جہالت میں تو نہ علی سمجھ میں آتا نہ حسین سمجھ میں آتا. علم ہوگا تو امام حسین اچھے سمجھ میں بھی آئیں گے, مجلسیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اگر جہالت میں رہو گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. بامبے میں جب میں یہ مدرسیں دوسرے انڈیا کے اسٹیٹس میں پڑھتا ہوں جہاں ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں تو میں بہت زور دیتا ہوں ایجوکیشن کے لیے, اس لیے کہ ایجوکیشن کے لیے ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ کے پاس آرگنائزیشن رضوی کا آرگنائزیشن ہے. تو یہ اتنا بڑا آرگنائزیشن ہے, ہماری کمیونٹی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جب میں بامبے کے وہ ایریاز میں نام نہیں بولوں گا, ان ایریاز میں جب جا کے پڑھتا ہوں تو میں فورس کرتا ہوں وہاں پہ کہ جاؤ بابا ایجوکیشن کو حاصل کرو, اس لیے کہ ایک دفعہ ایجوکیشن ہوگا نا, ایک دفعہ علم آ جائے گا نا تو بہت فائدہ ہوگا. لیکن رضوی کے مدرسے میں مجھے ایجوکیشن کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں ماشاءاللہ پورے اسٹوڈنٹ سے بہترین پڑھنے والے. تو وہاں پہ یہ عالم بہترین فیملی, ویل ایجوکیٹڈ فیملی, بڑی اچھی زندگی گزار رہی. ایک دم چینج آ گیا شادی کے بعد, جو بچوں میں چینج آیا, اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ان کی فیملی میں ایک انٹرکاسٹ میرج ہو گئی, ایک بیٹی کہیں اور, ایک بیٹا امریکن کو گھر میں ڈال دیا, تو جب دیکھا انہوں نے سراؤنڈنگز میں کہ یہ حشر ہو رہا تو کہا اپنے بچوں کو دیکھ لو بھائی, ورنہ ہمارے نسل کا کیا ہوگا, ہماری اولاد کا کیا ہوگا. اتنے پرابلمس. تو ایک دفعہ ہوا تو فوراً انہوں نے بریکس لگا لیا اپنے آپ کو, اور اتنے ماشاءاللہ مذہبی ہو کر بڑے پریشان تھے. بزنس وائز بالکل ان کا ختم ہو گیا تھا, ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا, اور جب ریئل اسٹیٹ کا بزنس ان کا تباہ ہوا, ایسا تباہ ہوا کہ ڈیپس میں آ گئے. اور وہاں پہ ڈیپس میں آنا بڑا پرابلم ہے. ریسیشن کا جب زمانہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا جب ہم نے چینج کیا اپنے آپ کو اور پرومس کیا مولا کو کہ ہم یہی کریں گے, ہم وہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں, ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی. دوستو ایک بات بولوں, بامبے میں تو پھر بھی آسان ہے جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس میں بچنے کا. جتنی میں نے باتیں کی بامبے میں زندگی گزارنے میں بہت آسان ہے, آپ آرام سے چھوڑ سکتے. یورپ امریکہ میں مشکل ہے, وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں کے ماحول میں اتنی آسانی سے آپ اپنے ریلیجن پہ آپ عمل نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے. آپ یقین کریں مشکل ہے. اسکول میں بچی اگر اسکارف پہن کے جاتی وہاں پہ تو ایک پرابلم ہوتا ہے وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ فرانس میں کیا پرابلم ہوا, دنیا میں دوسری جگہ پہ کیا پرابلم ہوا, ویری ڈیفیکلٹ. لیکن آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو وہاں پہ جو مسلم امریکن اسکولس ہیں, جیسا ہیوسٹن میں ایک ہادی اسکول ہے, نیو یارک میں الخوئی سینٹر کا اسکول ہے, تو اس طرح کے اسکولس میں بھیج کر اپنے بچوں کو یہ سیکریفائس کیا کہ اگر ہمارے بچے وہ اسکولس میں جائیں گے جو اسکولس فری ہیں, اور ہادی اسکول اور نیو یارک کے اور دوسرے جو ڈیٹرائٹ میں اسکولس ہیں وہ آپ کو پے کرنا پڑتا, پرائیویٹ اسکولس ہیں اور وہاں کی فیس بہت ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں کام کر کے اسٹرگل کر کے اپنے بچوں کے خاطر جنریشن کے پروٹیکشن کے لیے, جنریشن کو بچانے کے لیے پرائیویٹ اسکولس میں $400 فیس دے کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے. کیوں پڑھا رہے؟ اس لیے کہ ایسے اسکول میں رہیں گے. انڈیا میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, بامبے میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ کو جو چیزوں کو میں نے کہا, جس چیز کو امام حسین پسند نہیں کرتے, جس چیز کے بعد لبیک کی آواز حسین ابن علی ایکسپٹ نہیں کریں گے, اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا, اور بامبے میں کیا ایشو ہے, آرام کے ساتھ اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے, اپنے ریلیجن کو کر سکتے, کوئی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا. ایسے ماحول میں اگر کوئی عمل نہیں کرے اور ویسے ماحول میں کوئی عمل کرے تو اب آپ خود بتائیے کہ حسین کس کو سینے سے لگائے گا, آپ کو سینے سے لگائے یا اس کو لگائے گا. یہ انڈرسٹینڈ کریں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں ریالٹی کو پیش کر رہا ہوں, جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں کہ unless we change. مجلسوں کا مقصد ہی یہ ہے, بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا انقلاب آئے, اور یوتھ میں جب انقلاب آتا نا وہ انقلاب کامیاب ہوتا. ہر ریولیوشن, رشین لے لیں, ایرانی لے لیں, بنگلہ دیش کا لے لیں, جتنے آئے یوتھ سے آئے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے کیا, گرلز اینڈ بوائز نے کیا. اسلامک ریولیوشن بھی سٹارٹ ہوا ایک عورت سے, مرد سے نہیں. میری آواز میری ماں بہنیں سن رہی, ان کو میں انکریج کر رہا ہوں کہ وہ اپنی سراؤنڈنگز کو صحیح کریں. پہلا انقلابی اسلام کا جو پہلا انقلاب کی آواز سنائی تھی رسول کے زمانے میں, جب آواز بلند ہوئی مکے میں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا,
کہو اللہ ایک ہے. جب رسول نے پہلا سلوگن بلند کیا اس وقت میرے مولا نے آگے بڑھ کے کہا لبیک یا رسول اللہ. اس کے بعد جب دشمنی پھیلی مکے میں, آپ میسج ڈاکیومنٹری فلم میں دیکھتے ہیں کہ زمین پہ ڈال کر کھینچا گیا, سینے پہ پتھر مار کے تازیانے مارے گئے, ہنڈر مارا گیا, ہینگ کر دیا گیا, پیاسے مارے گئے. اب جا کے دیکھیں کہ کیسا ظلم ہوا مکے میں. ایسے موقع پر پہلا انقلاب ایک عورت نے برپا کیا جس کا نام سمیہ تھا, جو عمار یاسر کی ماں تھی. اس عورت کی شہادت ہوئی. اسلام کو پہلا جو خون پیش کیا, پہلا جو بلڈ ملا وہ عورت سے ملا. عورت کا مقام, عورت کا سٹیٹس اسلام میں بہت بڑا ہے. شکر کرو کہ تم 2012 میں ہو, 2012 میں ہو. 2012 میں وہ سیکریفائز نہیں چاہیے. 2012 کا جو سیکریفائز ہے اپنے سراؤنڈنگز کو صحیح کر لو, بس اپنے گھر کو صحیح کر لو. یہ سب سے بڑا انقلاب ہے. کچھ نہیں چاہیے امام حسین کو, کچھ نہیں چاہیے, صرف تمہارا گھر صحیح ہو جائے, تمہاری اولاد صحیح ہو جائے, تم صحیح ہو جائے. ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت, ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. کچھ مت کرو, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. ہر بندہ اپنے فلیٹ میں جا کے چیک کرے کہ میرے جو فلیٹ میں 2 بیڈ روم, 3 بیڈ روم, 4 بیڈ روم, 5 بیڈ روم کے میرے جو فلیٹس ہیں اس میں کیا ہو رہا. ہر انسان اگر وہ سراؤنڈنگز کو صحیح کر لینا, جو باتیں بار بار ریپیٹ کر رہا, اس لیے ریپیٹ کر رہا کہ اللہ نے بھی قرآن میں ریپیٹ کیا کہ ہم لوگ ایسی باتیں جلدی نہیں سنتے نا. ہم اپنے کانشیس کو ہلا رہے, اپنے ذہن کو ہلانا ہے. 4 دن اور رہ گئے محرم کے, 9 تک ہوگا. 9 تک اس مجمع کو میں چاہتا کہ میرے یوتھ جو مجھے سن رہا نا, ان کو یہ چاہتا کہ ایسا انقلاب کہ لبیک یا حسین, جب تم 9 محرم کو کہو تو فاطمہ کا لاری جواب دے. تم آپ نہیں چاہتے کہ حسین ابن علی آپ کو سینے سے لگائے. آپ کو کیا اندازہ ہے, ہم کیا امیجن کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا ریکارڈ ہے, کتنا بڑا آنر ہے. دوستو ایک چیز یاد رکھنا کہ اگر تم نے صحیح جو باتوں پہ عمل کر کے لبیک کہا نا, بلیو می, تم کو جو سب سے پہلا گفٹ آج رات میں ملنے والا ہے نا, جب تم شب نماز پڑھ کے پرومس کر رہے ہو کہ مولا میں چھوڑ دوں گا, پہلا گفٹ جو ملے گا نا, یہ میں نہیں کہہ رہا, پھر معصوم کہہ رہا, جو پہلا گفٹ ملتا ہے شب نماز کے بعد وہ سکون ملتا ہے, پیس. آج آپ انصاف سے بولو, ان بزنس مین سے پوچھتا, ان جاب کرنے والوں سے پوچھتا, صبح شام جو سٹرگل کر رہے ہیں ان سے پوچھتا کہ پیس ہے, سکون ہے. بامبے میں ہے سکون؟ بامبے کا کسی شہر میں نہیں. صبح 6 بجے 8 بجے نکل کے شام میں تھک کے آ رہا, پھر کل کا پرابلم, یہ ایشو. سب سے بڑا گفٹ جو ہے وہ پیس کا ہے جو ملے گا آپ کو انشاءاللہ. سٹرس ختم ہو جائے گا, پھر اس کو سٹرس نہیں رہتا. سٹرس کو کیا کہتے, ہر بیماری سٹرس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. بی پی سٹرس کے پیچھے چھپا ہوا, ڈائبٹک سٹرس کے پیچھے چھپا ہوا, ہیمریج سٹرس کے پیچھے چھپا ہوا. ہر بیماری سٹرس کے پیچھے. کہ بندے کا اگر سٹرس ختم ہو جائے, سکون آ جائے, تو اس کی لائف پیسفل لائف. آج کے دور میں کتنا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن حسین ابن علی آپ کو ڈیفیکلٹ کو آرام دینا چاہتے ہیں, وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. نہ شب نماز کے پابند ہو جاؤ. پہلا گفٹ حسین کو دینا آج کی رات, 5 دن میں دیکھنا, just seen 5 days result, just seen 5 days. 12 محرم کو مجھے بتانا کہ کتنا پیس ہوا. سب سے پہلے جو آپ کو ملے گا نا وہ پیس ملے گا, سکون ملے گا. سکون $1,00,000 سے بہتر ہے. سکون بڑے بڑے گھروں سے بہتر ہے. سکون نرم تکیے سے بہتر ہے. سکون وہ چیز ہے دوستوں. فائدہ کیا ہے کہ ہزاروں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں, کمپنی کے آپ CEO بنے ہوئے ہیں, رات میں خوبصورت بستر پہ جا کے لیٹتے ہیں,
نیند ہی نہیں آتی جب تک ایک پل منہ میں نہ چلے جائے. فائدہ کیا اس لائف سے؟ اس کے برعکس اگر کوئی زمین پہ سوتا ہے اور آرام سے سوتا ہے تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ یہ ظاہری چیز ہے. حسین ابن علی تم کو ایسا پیس، ابدی پیس دیں گے کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے. if you listen your imam. سلیمان خضائی تین دن 4 دن ماتم کرنے کے بعد واپس آئے اور آگے کہا کہ ہم کو انقلاب کو برپا کرنا ہے، ریولوشن کو لانا ہے. ایسا ریولوشن برپا کیا کوفے میں کہ کہا کہ ہم کو قاتلہ نے حسین سے بدلہ لینا، اور ابن زیاد کا پیچھا لگا. میں پوری جنگ ان کی نہیں پڑھتا، میں خالی یہ بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کیا اس کا انجام کیا ہوا؟ 9 دن تک 9 days تک ابن زیاد کا لشکر 1.5 لاکھ فوج کا تھا. مور دین 100,000 فوج تھی ابن زیاد کے پاس. سلیمان خضائی کے بعد 18 سے 20 ہزار آدمی تھے بس. 20,000 ادھر 1,50,000 کے قریب روایت ہے. آپ امیجن کریں 1.5 لاکھ کدھر 20,000 کدھر. وہ لوگ فلی ایکیوپ تھے، ان کے پاس جانور ہتھیار سب تھا، ان کے پاس پیسہ تھا، ہر چیز ان کے پاس تھی، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ 18 دن 18 days تک لڑتے رہے. آپ سنو 18 days تک ابن زیاد کا مقابلہ کیا اس فوج کا. ہزاروں کی تعداد میں اس کی فوج کو ختم کیا. آپ کو پتہ ہے 1.5 لاکھ کی فوج 40,000 واپس گئے. امیجن 1,10,000 قاتلان حسین، دشمنان حسین کو انہوں نے مارا. سلیمان خضائی. یہ جناب مختار سے پہلے کا ریولوشن ہے. میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف پہلا انقلاب بتا رہا ہوں. بیفور مختار ریولوشن، یہ ریولوشن پہلا ریولوشن لبیک یا حسین کا. لاسٹ ڈے آ گیا. اب آپ سنو ریکارڈ، بس مجلس ختم کر رہا ہوں. لاسٹ ڈے صرف 9 آدمی بچ گئے تھے، جس میں سلیمان بھی تھے. زخمی سب زخمی. جنگ ختم ہوئی، اب دوسرے دن جنگ شروع ہونے والی ہے. صرف 9 جو ہے سولجرز بچے ہوئے ہیں. سامنے بڑی فوج ہے، 70-80 ہزار 90 ہزار ان کے ختم ہو گئے. 40-50-60 ہزار کی فوج سامنے کھڑی ہوئی. اس رات میں غور سے سننا، آخری رات سلیمان بھی زخمی، ان کے ساتھی بھی زخمی. شب میں خواب میں سلیمان خضائی نے دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے جو مکمل پردے میں، ان کے ساتھ دوسری بی بی ہے وہ بھی پردے میں، مکمل پردے میں، اور بی بی کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس میں کچھ پانی ہے. اور آ کے کہا کہ سلیمان گھبرا مت، میں رسول کی بیوی خدیجہ. امیجن ریکارڈ آنر. کہتے ہیں گھبرا مت، میں رسول کی بیوی خدیجہ ہوں، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں. اس سے بڑا آنر کیا ہے؟ اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ مادر فاطمہ کہے کہ میں راضی ہوں؟ امیجن یار، تھوڑا سا کرو. اس کے بعد بی بی نے کیا کیا؟ اس برتن میں پانی دیا. دیکھے گا سلیمان گھبراؤ مت، اس پانی کو اپنے سپاہیوں کے زخم پہ ڈال دینا. تم اس کے بعد جملہ ہے بی بی کا، تم ہمارے پاس بہت جلدی آ جاؤ گے. کل تم لوگ ہم لوگ کے پاس ہمارے پاس آ جاؤ گے. گھبراؤ مت، اس پانی کو لو اپنے ساتھیوں کے جسم پہ ڈالنا، وہ زخم بھر جائے گا اور تم ہمارے پاس شام تک آ جاؤ گے. یہ کہا، یہ خواب سے بیدار ہوئے. خواب سے بیدار ہوئے، دیکھا کہ بازو ایک برتن میں پانی رکھا ہوا ہے. اب کیا تھا؟ لیا پانی، اپنے ساتھیوں کو چھنکا، ان کے زخم بھر گئے. اب ان لوگوں کا یہ عالم تھا، یہ 9 آدمی 20,000 کے لشکر کو ختم کیا. اب موت ان کے پیچھے نہیں تھی، یہ موت پہ قابو پا گئے تھے، یہ موت پہ گر گئے تھے کہ اب تو ہم کو کنفرم یقین ہو گیا نا کہ ہم کامیاب ہیں، ہم حق پہ. کیوں؟ صرف لبیک کیا حسین کا جواب ہے. پلیز میری پوری 1 گھنٹے کی تقریر، اس کا خلاصہ آپ نے دیکھا. میں نے آج بہت تیز پڑھا، 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کو 1 گھنٹے میں ختم کیا.
اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں، وقت ہی تیزی سے گزر گیا، 50 منٹ کے اوپر ہو گیا، 55 منٹ۔ بہرحال مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اتنا آج کی رات ایک مصیبت کی رات ہے دوستو، 7ویں کی رات ہے، پہلی محرم سے 7 محرم آ گئی۔ کتنی جلدی گزر گئے دن، کتنی جلدی گزر گئے۔ اب تو یہ عالم ہے کہ آج کی رات ڈھل جائے گی، کل صبح فجر ہوگی انشاءاللہ۔ جب نماز فجر پہ اٹھنا اور پہلی مرتبہ پانی کو دیکھنا تو یہ سوچنا کہ یہی پانی تھا، خیام حسینی میں ایک ڈراپ بھی نہیں تھا، ایک ڈراپ بھی، آج کی رات سے ہی نہیں تھا پانی۔ میرا مولا کتنے دن سے پیاسا تھا وہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ حسین کی پیاس کیا تھی، سیدانیوں کی پیاس کیا تھی، بچوں کے لیے ہے۔ آج رات سے خیام حسینی میں پانی بند نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا اگر تھا، صبح 7 محرم سے تو ایک خطرہ پانی نہیں تھا۔ کل جب آپ ٹھنڈا پانی پینا نا تو ضرور یاد کرنا کہ حسین نے کہا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ کل کا دن مصیبت کا دن ہے دوستو، وہ قیامت کا 7 محرم کا دن کہ جب کربلا میں آیا تو ایک بچوں کا یہ عالم کے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں خالی کوزے لے کے جا رہے تھے، اور ایک ہی آواز تھی ان کی زبان پہ کہ الاتش الاتش الاتش، کہ ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، ایک خطرہ پانی نہیں تھا۔ یہ حالت تھی کہ جب بچے حسین کے پاس آ کے میرے مولا کو گھیر لیتے تو ساقی کوثر کا لال تڑپ جاتا کہ ہائے میرے بچے، اور کبھی سکینہ آ کے عباس سے کہتی کہ چچا تھوڑا سا پانی دے دو۔ چاہنے والا چچا کیا کہے، کس سے کہے؟ عزیزوں، معصومین کا یہ عالم، کبھی بی بی زینب کے پاس جا کے بچے کہتے، بی بی آسمان کی طرف دیکھتی کہتی میرے بچوں صبر کرو۔ بچوں کا عالم، پیاس اور عرب کی گرمی، اندازہ لگائیے کہ کل کا دن کیسا گزرا۔ ایک دن نہیں گزرا، 3 دن گزرا۔ امام حسین کا اس جملے کو یاد کرو کہ جب علی اکبر نے آ کے کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے تو حسین نے کہا میرے لال تو اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے دی اور پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ آوازیں بلند ہو گئی، آہستہ، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ مصیبت کی راتیں شروع ہو گئی۔ آج اس شہید کا ماتم ہے، اس دولے کا ماتم ہے۔ یہ کربلا کی عجیب شادی تھی کہ دولہا بھی پیاسا تھا، دلہن بھی پیاسی تھی، سارے باراتی پیاسے تھے۔ عزیزو، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب مرد کسی شادی میں جاتے ہیں تو دولہا سے ضرور گلے ملتے ہیں، لیکن کربلا کے دولہے سے گلے نہیں مل سکتے، لاشا پامال ہو گیا۔ یہ حسین کے گھر کی عجیب شادی ہے عزیزو۔ قاسم الشہید کا نام ہے، اس شہید کا نام ہے کہ جس کو سب سے زیادہ جنگ کی خواہش تھی۔ آہستہ نہیں رونا، آج تکلف سے، آج کی راتوں سے نہیں رونا، یہ سوچ کے رو کہ ہو سکتا کہیں قاسم بھی موجود ہو۔ جب مہندی اٹھے تو یہ سوچو کہ ہائے شہزادے آپ کی مہندی بھی نہیں اٹھی۔ آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزیزو، 3 راتیں اور باقی رہ گئی، بس 3 راتیں۔ محرم گزر گیا، 7 محرم کی رات آ گئی۔ مولا بی بی آپ کے پرسے کو قبول کر لے، بی بی پرسے کو قبول کر لے۔ شہزادے کو اتنی خواہش تھی جنگ کرنے کی کہ شب عاشور جب میرا مولا فہرست سنا رہا تھا شہداء کی، سناتے سناتے حسین ایک منزل پہ رکے، کہا انو محمد تمہارا نام بھی ہے، علی اکبر تمہارا نام بھی ہے، عباس تمہارا نام بھی ہے۔ حسن کا یتیم تڑپ گیا، کھڑے ہو کر کہنے لگا چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟
تو حسین نے کہا میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ امام نے کہا کہ قاسم تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ علی اصغر کا نام سنا، حسن کا یتیم ہے، رگوں میں بنی ہاشم کا خون دوڑنے لگا۔ تڑپ کے کہا کہ چچا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ کہا چچا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے ذرا آہستہ کہیے، کہیں زینب نہ سن لے۔ جب شام غریبہ خیمے جلیں گے زینب کہے گی قاسم تم کو یہ گوارا نہیں تھا، آ کے دیکھو۔ اسی طرح پرسا دو۔ بی بی آپ پرسے کو قبول کر رہے۔ صبح ہوئی، ایک ایک شہید ہوتا رہا، یہاں تک کہ آن و محمد کی میتیں آ گئی۔ آن و محمد شہید ہو گئے۔ جب آن و محمد شہید ہو گئے تو ام فروا نے کہا بیٹا اب تک گئے نہیں؟ تو کہا اماں جب میں چچا سے اجازت مانگتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے، کہتے تو میرے بھیا کی نشانی ہو۔ تو اس وقت ام فروا نے کہا کہ بیٹا بابا کی وصیت کو یاد کرو۔ بابا نے کہا تھا کہ قاسم اگر کوئی مصیبت آئے تو میں تمہارے بازو ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، اس تعویذ کو کھولنا اور اس پہ عمل کرنا۔ بس عزیزو ام فروا نے کہا بیٹا تعویذ کھولو، اس سے زیادہ بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ تعویذ کھولی گئی۔ یہ تعویذ نہیں تھی، یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا۔ حسن نے لکھا تھا کہ بھیا حسین روزے عاشور میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دینا۔ خط لے کر حسن کا یتیم حسین کے پاس گیا۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھائی کا زمانہ یاد آ گیا، بھائی کی محبتیں یاد آئی۔ حسین نے کہا میرے لال تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ قاسم کو لے کے خیمے میں آئے، ادھر سے کبرا آئی۔ یہ عجیب شادی ہوئی کہ دولہا بھی پیاسا تھا، دلہن بھی پیاسی۔ قاسم مسند پہ تھے، تلوار ٹیک کر اٹھے۔ جب میدان میں جانے لگے تو ام فروا نے در خیمہ پہ روک کے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے کہا کہ بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ عزیزو قاسم میدان میں آئے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، پرسے کی مجلس ہے۔ جب مہدی اٹھے نا تو آہستہ آہستہ یہ بھی سوچنا کہ ہو سکتا اس مہدی کے پیچھے قاسم بھی موجود ہو، اس مہدی کا پرسہ لینے فاطمہ بھی آئی ہو کہ میرے بچے کی مہدی ہے، مہدی کا پرسہ لینے ہو سکتا حسن آئے ہو، امام زمانہ موجود ہو۔ بس میں نے زحمت تمام کیا۔ قاسم میدان میں آئے، عمر سعد نے کہا ارزق سے، جو بہت بڑا طاقتور انسان تھا، اس سے کہا ارزق جاؤ قاسم کا مقابلہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے، میرے 7 لڑکے ہیں، کسی ایک کو بھیج دوں گا وہ ختم کر دے گا۔ ارزق کا ایک بیٹا آیا، قاسم نے واصل جہنم کیا۔ 1 2 پورے لڑکوں کا جب واصل جہنم کیا تو ارزق کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ لڑکوں کا انتقام لینے کے لیے میدان میں آیا۔ بہت بڑی طاقت کا نام ارزق تھا۔ جب وہ میدان میں آیا تو قاسم شاگرد ہیں عباس کے، عباس میدان میں آ گئے۔ کہا میرے لال گھبرانا نہیں بیٹا جنگ لڑو۔ عزیزو حسن کے یتیم نے وہ جنگ کی کہ تھوڑی دیر میں ارزق کا سر قاسم کے ہاتھوں میں تھا۔ عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے، قاسم کو سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا خوب جنگ کی،
عزیزوں قاسم اتنے حسین تھے کہ حسین نے ایک ہلکا سا کپڑا ڈال دیا تھا کہ میرے بچے کو نظر نہ لگے. جب قاسم لڑ رہے تھے تو چہرے سے کپڑا ہٹا تو دشمن نے پکار کے کہا کتنا حسین ہے, کتنا جمیل ہے, کتنا خوبصورت ہے. ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. لڑتا ہوا کربلا میں کا دھولا گھوڑے سے زمین پر آیا, کہا چچا میرا سلام. کربلا کا دھولا ہاتھوں کو ٹیک کر انتظار کر رہا تھا, ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے. قاسم پکارنے لگے کہ چچا میری مدد کو آئیے. قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے. حسین نے کہا میرے لاش میں شرمندہ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا حسین. صلوات پڑھے محمد. امام کی ساتھ مجلس ہے سنت سے لبیک یا حسین ٹاپک پر مسلسل 6 دن سے آپ سے معلوم کر رہا ہوں میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب سب کو یاد ہو گیا اور الحمدللہ لوگوں نے اس کے سلف بھی بنوائے. آپ کو باہر مل جائیں گے انشاءاللہ سٹیکرز. وہ بھی ڈسٹ کر لیں, اپنے گھروں پہ لگائیے اور اگلے اور پیچھے, سامنے اور پیچھے ضرور لگائیے. گھر کے انٹرنس کے اوپر پیچھے کی طرف جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو جب آپ باہر نکلیں تو لبیک یا حسین بول کر نکلیں, اور جب انٹر ہوں تو پھر یہ دونوں لبیک کے درمیان اپنی پوری لائف کو گزارو بامبے میں. پھر احساس ہوگا, فیلنگس ہوں گے کہ آلویز یو ول ریممبر دس کہ ہم نے لبیک کہا ہے. ابھی جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے, یہ سب سے زیادہ یہ یوتھ کے لیے ضروری ہے کہ وین یو گو آؤٹ, جانے سے پہلے جب آپ گھر کے دروازے پہ اندر دیکھیں گے لبیک یا حسین, تو اگر سر پہ چادر نہیں ہے تو چادر ضرور اوڑھیں گے, اس لیے کہ بے پردگی میں لبیک یا حسین نہیں ہوتا. یہ بہت اچھا کیا جس مومن نے بھی کیا کہ ہر گھر کے, بامبے کے ہر گھر میں لگنا چاہیے, ہر شیعہ کے گھر میں. تو گھر کا ماحول جو کل میں نے بات جہاں ختم کی تھی, ہماری سراؤنڈنگ صحیح ہو جائیں گی تو پھر صحیح معنی میں یہ آواز جو ہمارے دل کی گہرائی سے نکل رہی, دل کے اندر سے نکل رہی لبیک یا حسین کی, تو پھر آپ دیکھیں اس کی بلیسنگ دیکھیں, پھر اس کی رحمت دیکھیں آپ, پھر آپ دیکھیں کہ لائف کا میں بدلاؤ کتنا آتا ہے, چینج کتنا آتا ہے. اس کے بعد پھر دیکھو کہ جو رحمت تم کو ملے گی انبلیویبل, انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. کرم حسین اتنا ہے, لیکن بار بار یہ کہہ رہا کہ یہ سوچنا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی کی. یہ یاد رکھیں, موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے ہماری لائف کی. جتنی بھی اب تک زندگی گزری, اب ایک تصور, ایک جذبہ, ایک وش دل میں پیدا کہ میں اپنے امام کو لبیک میں نے کہا ہے, میں نے اپنے سروسز کو آفر کیا ہے, تو اب امام میرے سروسز کو قبول کریں. آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ جب پیش کرتے ہیں کسی کو سروسز اپنے, تو پوری فل ہارٹیڈلی پیش نہیں کرتے. کہیں جاب کرو, کہیں بزنس کرو, تو انسان نارمل اس میں تو نہیں کرتا, پورے کوشش یہ کرتا کہ, اور وہی امپلائی اچھا ہوتا ہے کہ جو کام دل سے کرے. اگر وہ دل سے نہیں کرے تو امپلائر جو ہوتا ہے وہ خوش نہیں رہتا کہ اگر وہ ایزی لے کے کرتا رہے. تو ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جب آپ نے سروسز آفر کیے. کل جیسے میں نے کہا تھا کہ کیجول مت رہو, بالکل نہیں رہنا ہے کیجول. اب زمانہ بہت بدل گیا دوستوں, اٹس ریئلی ہائی ٹائم نا, ہائی ٹائم, ایک دم ہائی ٹائم ہے. زندگی بہت تیز جاری. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو, ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں کہ جنہوں نے لبیک یا حسین کا جب کہا زبان سے
تو اس کو فلفل کیا اپنی اس جملے کو. یہ نہیں کہ صرف ذہن سے کہہ دیا، زبان سے کہہ دیا اور اپنی زندگی گزار دی. آج ان کا نام باقی، آج وہ لوگ باقی کہ جنہوں نے کام کیا. کل میں نے سلیمان خزائی کا ذکر کیا تھا کہ یہ وہ پرسنالٹی تھی کہ جس نے 80 ایئرز میں لبیک یا حسین کہہ کر پہلی آواز بلند کر کے اس نے ایک مکمل میسیج دیا پورے چاہنے والوں کو کہ شیعان علی عزادار حسین گھر میں صرف نہیں بیٹھتا بلکہ وہ کام کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو ریولوشنری ہونا چاہیے، انقلابی ہونا چاہیے. اگر انقلابی ہوگا، ریولوشنری ہوگا تو امام اس کو سینے سے بھی لگائے گا. جو لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ان کو امام کوئی سلام نہیں کرتا، ان کو امام کچھ نہیں کہتا. آپ کے سامنے زیارت وارثہ کے وہ جملے ہیں کہ امام ان لوگوں کو لعنت کہی ہے امام نے کہ جو صرف یہ تصور میں اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ می اینڈ مائی فیملی، می اینڈ مائی فیملی. یہ سلوگن ویسٹ کا ہے، ویسٹ کا ہے، یہ اسلام کا سلوگن نہیں ہے. یہ نعرہ ویسٹ کا ہے، عیسائیت اور یہودیت کا ہے. یہ نعرہ ایمان کا نعرہ نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ میں میری بیوی بچوں کو دیکھ لوں، فائن، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میری ریسپانسبلٹی پوری ہو گئی، واجبات پہ عمل کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، اپنی فیملی کو دیکھ لو، بس ہے کافی. یہ اسلام نہیں ہے. میں ذمہ دار اپنے الفاظ کا. اسلام یہ کہتا ہے کہ پورے خاندان کو دیکھو، معاشرے کو دیکھو، باہر نکل کے دیکھو کہ کیا ہو رہا تمہاری کمیونٹی میں. اسی لیے نماز جو حکم ہے نماز کا مسجد میں جا کے پڑھو. کیوں پڑھو مسجد میں؟ کیا مسجد میں نماز الگ پڑھتے ہیں؟ وہی مغرب کی 3 رکعت گھر میں بھی پڑھ سکتے، وہی ظہر کی 4 رکعت گھر میں بھی پڑھ سکتے. کیوں حکم ہے مسجد میں جا کے پڑھنے کا؟ اور مسجد میں بھی یہ نہیں ہے کہ سر جھکا کے انٹر ہو مسجد میں اور نماز پڑھو جماعت میں، سر جھکا کے واپس آ جاؤ. وہ نماز ہی نہیں ہے. حکم یہ نہیں ہے کہ جاؤ خاموش کسی سے بات مت کرو، اپنا ایک اسٹیٹس سمجھ لو، می اینڈ مائی فیملی تصور میں چلو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے. لیکن نماز بھی کیسے پڑھتے؟ سر جھکا کے بالکل جماعت کے وقت جاتے، سیدھا سیدھا جماعت میں گئے، نماز پڑھے اور واپس نکل کے آ گئے. یہ نماز ہی نہیں ہے. حکم کیا ہے کہ مسجد میں جاؤ تو ملو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے پرابلمز کو سالو کرو. اسی لیے اللہ معصوم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ قبولیت نماز چاہتے ہو تو نماز کے بعد فوراً ہاتھ ملاؤ، مصافحہ کرو. کیوں کرو مصافحہ؟ باہر کر کے آئے ہیں آپ. ہو سکتا باہر اس غریب سے نہیں کیا تھا، اپنا سٹیٹس کو دیکھ کر ہو سکتا اس غریب سے تم نے ہاتھ نہیں ملایا تھا. قبولیت نماز بتائی کہ جب ہاتھ ملاؤ پوچھو ہاؤ آر یو، کیسے ہو. یہ اسلام ہے. اسلام انڈیویجول ریلیجن ہے ہی نہیں اپنے آپ کا. یہ ذہن سے نکال دیں آپ کہ می اینڈ مائی فیملی، بس مجھے یہی کرنا ہے. اسلام کا سلوگن ہی الگ ہے. اسلام کہتا ہے سب کا خیال رکھو، سب کے بارے میں سوچو. اگر ایک مومن کو تکلیف ہے، مثال کے طور پہ بامبے میں بینڈرا لے لیں، ایک مومن کو تکلیف ہے تو پورے مومنین کو درد ہونا چاہیے، سب کو احساس ہونا چاہیے وہ مومن پریشان. یہ ہے اسلام. حسین ابن علی چاہتے تو کچھ بھی چلے جاتے. حسین نے آگے بڑھ کر امر بالمعروف کر کے نہیں انل منکر کر کے اپنے پورے گھر کو قربان کیا اسلام کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ خالی لبیک یا حسین. تو دل سے بولو، کر کے بتاؤ. جب تم کرو گے، if you do something then امام تم کو سلام کرے گا، تمہارے نام کو باقی رکھے گا. پہلا انقلاب اسلام آنے کے بعد کس نے کیا؟ میں نے کل کہا اس عورت نے کیا تھا. دوسرا انقلاب مرد نے کون تھا؟ وہ کون سا مرد تھا جس نے پہلا انقلاب برپا کیا؟ معصومین کو چھوڑ کے، مولا علی کو چھوڑ کے، جناب ابو طالب کو چھوڑ کے. آپ کو پتہ ہے، آپ سوچیں خالی اس کو اپریشیٹ کتنا کیا، کتنا اس کو ریکارڈ کیا. وہ اس عورت نے، عمار یاسر کی ماں نے کیا. وہ عورتوں کے لیے میسیج، عمار یاسر کی ماں سے لے کر بنت الہدا
سید باقر صدر کی بہن. یہ پورا 1400 ایئرس کی جو ہسٹری ہماری، اس میں ہر سال ہر صدی میں کوئی نہ کوئی عورت آگے بڑھی. میں آج بنت الہدا کے بارے میں کچھ بولوں. بنت الہدا یہ کون لیڈی تھی جس کو صدام نے ڈائریکٹ گولی ماری تھی، ایسا 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 سامنے لا کے. سید باقر صدر کی بہن 69، ابھی حال کا واقعہ 40 سال پرانا. یہ وہ پرسنالٹی تھی، یہ وہ خاتون تھی، یہ وہ کنیز زہرا تھی، یہ کنیز شہزادی زینب تھی. جس طرح بی بی زینب نے کوفہ اور شام میں ایک انقلاب کو برپا کیا، بی بی نے ایک ریولوشن کو لایا، تو صحیح معنی میں عورتوں کے لیے، میں بامبے کی خواتین سے بات کر رہا ہوں، میری ماں بہنوں سے بات کر رہا ہوں، کہ تمہارا فرض ہے یہ نہیں کہ 10 دن رضوی کالج کے مدرسے کرو ختم ہو گیا محرم. نو، محرم ختم نہیں ہوا. آلویز پورا سال آپ کو کام کرنا ہے. یہ 2 مہینے 8 دن لبیک یا حسین کا کرو، اس کے بعد پھر پریپیئر کرو اپنی اولاد کو کہ وہ لبیک کہتے رہے. سال بھر ہر امام کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے. بنت الہدا کا اگزامپل آپ کے سامنے ہے. یہ وہ خاتون ہے کہ جو بغداد میں، جو عراق میں، جو ایک شیعت کا عورتوں میں ایک ریولوشن لائی. وہ عورت وہ ہے، وہ خاتون وہ ہے کہ جس نے 1800 سے 2000 خواتین کو تعلیم دیتی تھی. اس نے اسلام کو اتنا سپریڈ کیا، شیعت کو اتنا سپریڈ کیا کہ صدام جیسا ظالم، اس کو اپنی حکومت کا ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا. اس نے ان کے بھائی سید باقر صدر کو بھی گولی ماری اور ان کی بہن کو بنت الہدا کو بھی گولی ماری. کوئی عراق میں آدمی تیار نہیں ہو رہا تھا بنت الہدا کو ہاتھ لگانے کے لیے، گولی مارنے کے لیے، لیکن اس ظالم نے ڈائریکٹ مار کے یہ بتایا. تو بنت الہدا تو شہید ہو گئی، صدام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، لیکن آج بھی بنت الہدا زندہ ہے. جب تک وہ تعلیم حاصل کر رہے وہ عورتیں، جب تک ان کے گھر میں شیعت ہے، جب تک ان کے گھر میں لبیک یا حسین ہے، اس وقت تک بنت الہدا زندہ. سمجھ میں آیا؟ خالی گھر میں می اینڈ مائی فیملی کے تصور میں زندگی مت گزارو. ایوری ڈے شیعت میں ایک چینج آنا، ایک ریولوشن آنا، آپ کے ذہن میں ایک انقلاب آنا. پیسفل. میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ گھر کی سراؤنڈنگ صحیح کر لو. ہر گھر میں ایک انقلاب آئے. بچوں میں ماں کا فرض، ماں کی ذمہ داری. جو پہلا انقلاب مردوں میں آیا اسلام آنے کے بعد، میں وہ صرف اس لیے پیش کر رہا کہ ہمارے یوتھ میں ایک موٹیویشن ہو، یوتھ میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ اگر وہ ایسے ماحول میں کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس میں اسلام آ کے صرف 5 سال ہوئے تھے، جسٹ 5 ایئرس، اور مکے میں ہر طرف سے حملے ہو رہے رسول کے اوپر. ایک شخص مکے سے 70 یا 80 کلومیٹرز پر رہتا تھا، نام ابھی بتاتا میں. وہ اسلام آیا 3-4 سال ہوئے، 5 سال بھی نہیں، 3-4 سال ہوئے. وہ رسول کی تلاش میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اسلام آ گیا. مکے میں محمد رسول نے اسلام کا اعلان کر دیا. وہ کچھ جانوروں کے ساتھ، اپنے جو جانور ہوتے تھے ان جانوروں کو غذا دے رہا تھا صحرا میں، ڈیزرٹ میں. ایک دیکھا ایک جانور جس کو بھیڑیا کہتے ہیں، چمپینزی جس کو کہتے ہیں انگلش میں. اس نے ان جانوروں پہ حملہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ تجھے شرم، اس کو اپنی زبان میں کہا، وہ عربی نہیں بولتا، وہ جانور ہے، اس کی لینگویج الگ ہے. انہوں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ ایک بے زبان جانور پہ تو طاقتور ہو کے حملہ کرتا ہے؟ تو اس نے بڑی فصیح عربی میں جواب دیا. جانور ہے، اینیمل ہے. اس نے عربی میں جواب دیا، کہا کہ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ مکے میں آخری نبی آیا، اشرف الانبیاء ہے، اس کو لوگ چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے، تو میں تو جانور ہی کو ستا رہا. اگر میں ستا رہا جانور کو، وہ تو اشرف النبی کو ستا رہے، رسول کو ستا ہے. جیسے ہی جانور نے جواب دیا، ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی، لکڑی پھینک دی. لکڑی پھینک کر سیدھا رسول کی تلاش میں مکہ آئے. غور سے سننا، مکہ پہنچے، خانہ کعبہ اس زمانے میں سینٹر پوائنٹ تھا، آج بھی سینٹر پوائنٹ ہے.
گئے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ مہمان باہر کے لوگ آتے تھے کعبے میں آ کے ٹھہرتے تھے, پھر ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. کعبے میں آ کے ٹھہرے, دیکھا کہ وہاں گروپس بنے ہوئے لوگوں کے, اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو محمد ہے انہوں نے نیا مذہب پھیلا دیا اور ہمارے پورے زندگی ہماری خراب کر دی, ہمارے بتوں کو یہ برا کہہ رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے لگے ایک دوسرے سے. یہ خاموش بیٹھ کے سن رہے, یہ مہمان ہیں, مکے میں پہلی دفعہ مکے میں آئے. انہوں نے دیکھا کہ پورے گروپ نے ایک دم پکارا کہ ارے ابو طالب آ گئے, ابو طالب آ گئے. میں نے پلٹ کے دیکھا, میں نے پہلی دفعہ ابو طالب کو دیکھا. وہ مکے میں حرم میں انٹر ہوئے, سب لوگ سپریڈ ہو گئے, آئے, انہوں نے طواف کیا. طواف کر کے مجھے دیکھا, مجھے دیکھ کے کہا کہ کیا تم مسافر ہو, ٹورسٹ ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ٹورسٹ ہوں. تو کہا چلو میرے گھر میں کھانا کھا لو. یہ عجیب شان تھی ابو طالب کی کہ کوئی مہمان آئے مکے میں اور اگر ابو طالب کے دسترخوان پہ کھانا نہ کھائے تو پھر وہ مہمان ہی نہیں. میں اپنے لیے دعوت کی بات نہیں کر رہا, ایک بات یاد رکھو, مہمان کو دسترخوان پہ کھلاؤ, تمہارا رزق کا حساب اڑ جاتا. اب آج کل تو مہمان بھی ایک زحمت ہو گئی, ٹائم ہی نہیں ہے معاملے میں کہ کوئی آ جائے تو ہمارے آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے بغیر اپوائنٹمنٹ کے, آیا کیسے. یہ تو ہمارا کلچر ہو گیا بابا, یہ تو کلچر ہو گیا. اگر کوئی چلا جائے کسی کے گھر پہ تو بولتے ہیں واہ یہ آیا کیسا. ایک دوسرے میں فوراً بولیں گے یار یہ آیا کیسا, کیوں آیا یہ ٹائم پہ, یہ ٹائم تو میرے آرام کا ٹائم ہے. دیکھیے کتنا اسلام کا کلچر بدل. اینی ہاؤ میری ٹاپک نہیں, ورنہ اسی پہ پورا بول دو 1 گھنٹہ. تو انہوں نے کہا, ابو طالب نے لے کر گئے, لے کے جا کے کھانا کھلایا, چھوڑ دیا. اچھا یہ نہیں آتے کہ کھانا کھلا کہ بھائی تم کون ہو, کیوں آئے ہو. اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ 3 دن تک کھانا کھلاتے ہیں, دعوت کرتے ہیں, اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم, کیوں آئے ہو. یہاں ایک وقت کا کھانے کا ٹائم نہیں ہے. تو نہیں ہو. دوسرے دن پھر ابو طالب آئے تو دیکھا پھر وہ بیٹھے ہوئے, پھر ان کو کھانے پہ لے کے. 3rd ڈے آخر پوچھا کہ تم ہو کون اور تم کیوں آئے ہو. تو کہا میں فلاں بستی میں رہتا ہوں اور میں آخری نبی کی تلاش میں آیا ہوں. اب آپ سیکیورٹی دیکھیں کہ ابو طالب نے کیسی سیکیورٹی کو پرووائڈ کیا تھا رسول کو. حالات اتنے خراب تھے, اتنے خراب تھے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کا رسول ہے. اس زمانے میں تبلیغ باہر نہیں آ رہے تھے, رسول گھر میں تھے. انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں تلاش کرو, کیا تم ان پہ ایمان لاتے ہو. تو اس نے کہا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, جناب ابو طالب نے ان کو حوالے کیا جناب حمزہ کے, جو رسول کے چچا تھے, ابو طالب کے چھوٹے بھائی, جناب حمزہ کے حوالے. اب دیکھیں سیکیورٹی کا سسٹم دیکھیں. جناب حمزہ نے پوچھا ایگزیکٹلی وہی کوشچن کہ کیا تم ایمان لاتے ہو ان پہ. تو اس نے کہا کہ ہاں میں لاتا ہوں. انہوں نے لے کے جا کے جعفر طیار کے حوالے کیا. جعفر طیار نے ایک دوسرے کو کسی کو نہیں معلوم کہا ہے, خالی ایسا لنک چل رہا ہے. جعفر طیار نے بھی وہی کوشچن کیا, انہوں نے وہی آنسر کیا, ہاں میں ایمان لاتا ہوں. جعفر طیار نے مولا کے حوالے کیا. اس وقت مولا کا سن 16 17 18 سال کا سن, ایج ینگ بوائے ایک دم. انہوں نے مولا نے بھی وہی سوال کیا. مولا نے انہیں سوال کر کے ان سے پوچھا, وہی سوال کیا, انہوں نے وہی جواب دیا. تو علی نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ چلنا, میں جس گھر میں انٹر ہوں تم بھی انٹر ہونا, لیکن میں جاتے وقت دروازے سے پہلے میں رکوں گا, ادھر ادھر دیکھوں گا, اگر میں رک گیا تو تم دوسری سائڈ پہ چلے جانا. حالات خراب, اگر گھر میں انٹر ہو جاؤں تو تم انٹر ہو جانا. آپ دیکھیں کتنا حالات خراب تھے رسول کے لیے مکے میں. ایسے موقع پر انقلاب کو برپا کرنا, تبلیغ کرنا, لبیک یا رسول اللہ کہنا کتنا مشکل ہے. یہ انٹر ہوئے, پہنچے, مولا نے دیکھا اور انٹر ہوئے. یہ بھی انٹر ہوئے. جب انٹر ہوئے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آخری نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار سامنے بیٹھے ہوئے, پہلی مرتبہ اس کی نگاہ اللہ کے رسول پہ پڑی, سلام کیا, رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا, رسول کو ایکسیپٹ کیا, اور اس کے بعد باہر نکلا. ابھی تک آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہے کون بندہ, اتنا زبردست بندہ ہے, آپ سب کا فیوریٹ بندہ. باہر نکل کے خانہ کعبہ کے پاس آیا. خانہ کعبہ کے پاس پورے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے, پورے کافر و مشرکین تھے اس زمانے میں, کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا. انہوں نے آ کے کہا یا ایھا الناس. تو اس زمانے میں کوئی انفارمیشن, کوئی نیوز پیپرز تو نہیں تھے, تو لوگ اسی طرح باہر کے لوگ آ کے
کھڑے رہ کر کعبے کے پاس یا کہیں جگہ پہ پکارتے، تو لوگ سب جمع ہوتے، اس لیے کہ شاید کوئی نیوز لایا ہے کسی دوسری بستی سے، کسی دوسرے شہر سے کوئی نیوز آیا ہے، تو وہ سب لوگ پورے مکے کے کافر مشرکین ان کے سامنے جمع ہو گئے. یہ تھوڑے سے پتھر پہ کھڑے ہوئے، کھڑے رہ کر کہا یا ہی اور ناس، سب جمع ہو گئے. کہا سوچیں کہ اب کیا کہا اس ماحول میں کہ جب رسول کلمہ نہیں پڑھ سک رہا، کھڑے رہ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کیا تھا، پورے کافر ان کے اوپر گرے کہ ہم رسول کو روک رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اتنا مارا زخمی ہو گئے. پھر بچ گئے. پھر دوسرے دن پھر وہی، پھر کھڑے رہ گئے، کہا لا الہ الا اللہ. ہنگامہ مچ گیا کہ یہ بندہ ہے کون. تیسرے دن جب مار رہے تھے، اتنا مار رہے تھے کہ یہ مر جاتے، تو اس وقت رسول کے چچا عباس، جن سے ابن عباس، جن سے پوری نسل عباس چلی، جو مدینہ منورہ میں دفن ہے، اللہ ہم کو وہاں کی زیارت نصیب ہو جنت البقیع کی انشاءاللہ. تو یہ تیسرے وقت ان کے چچا نے روک کے کیا غضب کر رہے ہو، اس کو مار رہے ہو، ختم ہو جائے گا. پھر تمہارے قافلے بزنس کاروان جاتے ہیں ان کے قبیلے کے سامنے سے، وہ لوگ تم کو جانے نہیں دیں گے. تو اپنے بزنس کے ڈر سے چھوڑ دیا. 3 دن تبلیغ کر کے واپس آئے رسول کے پاس ملنے، اور آگے کہا یا رسول اللہ میں نے حق ادا کر دیا، جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے پورا کیا. رسول نے پلٹ کے کہا ابو ذر، یہ ابو ذر الغفاری تھے، یہ ابو ذر تھے. رسول نے کہا ابو ذر تم واپس جاؤ اپنے وطن کو، اس لیے کہ تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا، وہ لاولد تھے، ان کی پوری جائیداد تم کو مل گئی، اب تم غربت تمہاری ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا دل سے کہا تو اللہ نے مالا مال کر دیا. سمجھے؟ if you do something نا، تمہارے پورے وریز ختم ہو جائیں گے، تمہارے پرابلمز ختم ہو جائیں گے، رزق ایسا کھولے گا. آپ نے دیکھا، غور کیا، ابو ذر نے یہ نیت سے نہیں کیا تھا تبلیغ کہ میں کروں گا تو مجھے مال ملے گا، کیا تھا اللہ نے اس کو مالا مال کر دیا. کیسے ماحول میں کیا؟ یہی وجہ تھی. اس کے بعد رسول نے کہا کہ ابو ذر تم نے اپنی حجت کو تمام کر لیا، اب تم جاؤ واپس اپنے وطن میں، اور تم مجھ سے ملنا جب میں کھجوروں والے شہر میں چلا جاؤں. سمجھے؟ مدینہ. تو ابو ذر مکے میں تھے، رسول 3-4 سال کا سن تھا اسلام کا، اس وقت تبلیغ کر کے اپنے وطن چلے گئے، اور واپس رسول سے کب ملے؟ آلموسٹ 10 ایئرس کے بعد، جب رسول مدینہ واپس آئے. اس لیے کہ مکے میں 13 سال رسول رہا، جب مدینہ رسول واپس آئے تو اس وقت ابو ذر آ کے ملے. لیکن مدینے میں بھی آنے کے بعد ابو ذر خاموش کبھی نہیں بیٹھتا تھا. ابو ذر کے بارے میں رسول کی سیئنگ ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں. نہ زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا، نہ آسمان نے کسی کے اوپر سایہ کیا، کہ ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والا. ایک بات تو کنفرم ہو گئی، جو علی والا ہے وہ سچ ہی بولتا ہے. علی والے جھوٹ نہیں بولتے. یہ میسیج مل گیا جس کو ملنا تھا کہ پلیز سب سے پہلے یہ بھی چیک کرو کہ کہاں ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جو لبیک یا حسین بولو گے اور جھوٹ بولو گے تو اس زبان میں اثر ختم ہو جائے گا. ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. ابو ذر آئے، پوری ابو ذر کی زندگی خاموشی سے نہیں گزاری. ایک ریولیشنری تھا، ایک انقلابی تھا. آپ دیکھیں کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد تیسرے دور میں حکومت کو مدینے میں 3 اماموں کی موجودگی میں یہ کیوں چھیڑا میں نے یہ بات کہ یہ معصوم کی پسندیدہ عمل ہے. کسی امام نے، مولا علی موجود ہے، امام حسن موجود ہے، امام حسین موجود ہے، 3 اماموں کی موجودگی میں ابو ذر نے ایک انقلاب مدینے میں برپا کیا. تو علی نے روکا نہیں، حسن و حسین نے روکا نہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، وی آر ہیئر، ہم یہاں پہ ہے، تم کیا کر رہے. علی کی موجودگی میں ابو ذر نے مدینے میں انقلاب برپا کیا، ایسا ریولیوشن لایا کہ جو حاکم تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو پرابلم کر دیں گے میری حکومت کو. ان کو پکڑ کے ان کے جو گاڈ فادر تھے ان کے پاس سیریا بھیج دیا. سیریا پہنچے، اس نے کہا یار یہ پرابلم میری حکومت میں کیوں آ گیا، اچھی خاصی میری حکومت چل رہی ہے. ابو ذر آ گیا. انہوں نے کہا ایسا کرو ان کو لیبنان بھیج دو. اس وقت لیبنان چھوٹی سی بستی تھی، ساؤتھ لیبنان بھیجا. آج جو ساؤتھ لیبنان کی شیعت ہے وہ ابو ذر کا صدقہ ہے. جیسے ابو ذر حکومتوں سے نہیں ڈرتے تھے، یہ لوگ بھی حکومتوں سے نہیں ڈرتے.
آج جو مکمل وہاں کی شیعت ہے، مشغر ایک جگہ ہے جنوبی لبنان میں، پہاڑی علاقہ ہے، جہاں کے شہید اول ہیں، جہاں کے شہید ثانی ہیں، کئی ہمارے بڑے بڑے مرجع اس جگہ سے گزرے. یہ پوری جو شیعت وہاں پہنچی، یہ ابو ذر الغفاری کا سفر ہے. آپ نے دیکھا کہ انقلاب اس کو کہتے ہیں. یہ ہے انقلاب کہ خاموش بیٹھنا نہیں ہے. وہ اس دن کا انقلاب تھا. آج جو سب سے بڑا انقلاب اس صدی کا آپ کے سامنے رہبر انقلاب کا، کہ انہوں نے کس انداز سے ایک ٹوٹل ریولیوشن کو لا کے دنیا کو بتایا کہ مقصد حسین کیا ہے، شیعت کیا ہے. ان سے پہلے پورے ہمارے علماء نے کیا. اور ہندوستان کی شیعت جو یہاں تک پہنچی، وہ کیسے پہنچی؟ اتنے آرام سے نہیں پہنچی. اگر کوئی یہ سمجھا کہ آج ہم جیسے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس زمانے میں بھی لوگ اگر آرام سے زندگی گزارتے تو آپ یقین کرو کہ کربلا کے بعد کوئی واقعہ ہمارے تک نہیں آتا، کوئی واقعہ ہمارے پاس نہیں آتا. اسی لیے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم نے کسی باعمل عالم، باعمل لفظ باعمل ہے، باعمل عالم کے ہاتھ میں بروکن پین دو، ٹوٹا ہوا پین دو، تو اللہ تم کو وہ اجر دیتا ہے جیسے جنگ احد میں تم نے علی کے ہاتھ میں تلوار دی. کیوں؟ اگر دینے سے یہ وہ علماء، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے شیعت کو مضبوط کیا، ایسے ماحول میں مضبوط کیا. عزیزو سننا آسان ہے، اٹس ویری ایزی ٹو لسن، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے شیعہ میں کتنا فرق آ گیا، تھنکنگ میں کتنا فرق آ گیا. اگر کوئی بولے تو انسان سمجھتا نہیں. اس زمانے میں جذبہ کتنا تھا، کیا ضرورت تھی مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کو انقلاب کرنے کا، کیا ضرورت تھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو آگے بڑھنے کا، وہ بھی دشمن کے ماحول میں. آج کا ویسا ماحول نہیں ہے. آج آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آج کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی آج آپ کو یہ کہنے والا نہیں ہے کہ تم تبلیغ کرو گے، تم اسلام پہ عمل کرو گے تو ہم تمہارے بچوں کو ذبح کر دیں گے. آج کوئی بول رہا؟ آج تو کوئی نہیں بول رہا. اس زمانے میں ان لوگوں نے جب بولتے تھے، بات کرتے تھے، گلے پہ خنجر رکھ دیتے تھے، تلوار سے مار دیتے تھے. یہ حالات میں انہوں نے کہا نہیں، ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو معلوم ہے جب پیریڈ آگے بڑھا، انقلابات آگے بڑھے، تو حجاج کے زمانے میں 1,00,000 آدمی، اس زمانے کا پاپولیشن دیکھیں، اور اس زمانے کے پاپولیشن میں 100,000 اگر جیلز میں ہے تو کرائم کیا ہے ان کا؟ یہ باتیں میں ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں کہ لبیک یا حسین کے مقصد کو سمجھو، لبیک یا حسین کے تھیم کو سمجھو، کہ اگر یہ لبیک یا حسین تم کہو گے تو تم یقین کرو تمہاری زندگی یہاں تک جا سکتی. if you say from your heart, but you have to leave all that things. وہ چیزوں کو چھوڑنا ہے جس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا. حجاب 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 ویری امپورٹنٹ. محرم فیسٹیوٹی نہیں ہے، مجلس میں عزادار بن کے آنا ہے. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. اور یہ نہیں کہ ہم انقلاب برپا کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے بنت الہدا کا اگزامپل کیوں دیا، عمار یاسر کی ماں کا اگزامپل کیوں دیا، کہ عورت کا بھی ایک رول ہے. بی بی زینب کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، ایک رول ہے ہمارا بھی. ایسا نہیں ہے صرف مجلس میں آئے تو سر سے پیر تک، اب مجلس کے باہر چلے جائیں تو پہچان ہی نہیں سکو کہ یہ کنیز زہرا ہے یا کوئی اور. یہ اسلام نہیں. تھوڑا تو چینج رہو یار. میں I'm so happy کہ یوتھ میں بڑا، لڑکیوں میں بڑا چینج آیا. اب میں سینئر سٹیزنز کو کہہ رہا ہوں، یوتھ میں تو آ گیا، یوتھ میں تو اویئرنیس آ گئی، لیکن سب میں آنا چاہیے. ہر محرم میں اگر انسان چینج ہوتا جائے نا، چینج ہوتا جائے، تو آپ خود انصاف سے بولیے کہ یہ محرم سے وہ محرم تک اگر اتنا انقلاب ہمارے پاس آ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اتنا چینج آ گیا، اتنے لوگ بدل گئے، اتنے امام کے چاہنے والے ہو گئے. آپ کو اندازہ ہے کہ ان لوگوں کو امام سلام کرتا ہے جو دین کے لیے آگے بڑھتا ہے.
امام سلام کرتا ہے جو دین کے لیے آگے بڑھتا، اور امام اس کو سینے سے کبھی نہیں لگاتا. یہی چیزیں کام آنے والی ہے، یہی چیزیں لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد کام آئیں گی. یہی چیز تم کرو گے تو بامبے میں تمہارا نام رہے گا، ادروائز ہم کو لوگ بھول جائیں گے. آج انصاف سے بولو، کون زندہ ہے آج؟ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے کام کیا اسلام کے لیے؟ وہ لوگ آج زندہ نہیں ہیں، ان کا نام نہیں ہے. آپ بولیں گے نام ہو نہ ہو ہم کو کیا فرق پڑتا؟ ارے بابا، جب تک تمہارا نام رہے گا تم کو اجر عظیم ملتا رہے گا، تمہارا درجات بلند ہوتے رہیں گے، تم کو ریگارڈ ملے گا امام کی طرف سے، تم کو امام سینے سے لگائے گا، تم امام کے قریب ہو جاؤ گے. اگر کچھ نہیں کرو گے، if you don't do anything، کل امام پوچھے تم نے کیا کیا تو کہا مولا بامبے میں ٹائم نہیں تھا لیکن ہم نے واجبات پورے کیے، نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دیا، خمس دیا. یہ سب جو کیا نا اپنے لیے کیا، امام کے لیے کچھ نہیں کیا. واجبات پہ جو عمل کر رہے ہو یہ بول کے تم بچ نہیں سکتے کہ میں نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی. جو کچھ کیا وہ اپنے لیے کیا. لبیک یا حسین کے لیے کیا کہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آج وقت کم ہے، کل میں بتاؤں گا انڈیا میں جو سید نور اللہ شوستری نے کام کیا، شہید رابع نے کام کیا، جو ہندوستان کی شیعت ہے، قطب شاہی ڈائنسٹی نے جو انقلاب برپا کیا ساؤتھ میں، یہ جو پورا انڈیا، یہ سب کانٹیننٹ میں شیعت آئی، وہ کل کی مجلس میں سننا کہ ڈیٹیل میں ان کا بتاؤں گا کہ نور اللہ شوستری نے کیا کام کیا، شہید رابع نے کیا کام کیا، نظام الدین اولیاء نے کیا کام کیا، خواجہ اجمیری نے کیا کام کیا، قطب شاہی ڈائنسٹی کے علماء نے کیا کام کیا، اور ان کی عورتوں نے کیا کام کیا. یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کی طرف سے شیعت پھیلی، نو، عورت کا رول پیرلل چل رہا تھا. تہماسب کی بہن جو ایران میں تھی ہمایوں کا وقت، مغل ڈائنسٹی میں، وہ تہماسب کی جو بہن تھی اس کا میجر رول تھا، اس کا ایگریمنٹ تھا ہمایوں کے ساتھ کہ ہم تم کو پوری ملٹری پرووائڈ کریں گے ایک کنڈیشن پہ کہ تم شیعت کو وہاں پہ بچا کے رکھنا، شیعت کی حفاظت کرنا. یہ جذبہ عورتوں سے آیا، یہ جذبہ صرف مردوں سے نہیں آیا. ہمارا اسلام عورت اور مرد دونوں کے برابر کا ہے. عورت کا رول بھی اتنا ہی ہے اور مرد کا رول بھی اتنا ہی. عورت کا رول بلکہ زیادہ. اگر عورت چاہے تو پورے بامبے میں اسلام کو پھیلا سکتی. عورت چاہے، اگر عورت دیندار رہ جائے، عورت اگر اسلام پہ ہے، عورت اگر مذہب پہ ہے، اور پورا مرد بامبے کا بے دین ہے لیکن عورت دیندار ہے، تو آپ کے شہر میں دین رہے گا، اسلام رہے گا، شیعت رہے گی. اس کے برعکس پورے مرد اسلام پہ ہے، دین پہ عمل کر رہے، اور اگر ہماری خواتین دین پہ عمل نہیں کریں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، معصوم کے جملے ہیں. معصوم کہتے ہیں کہ اگر پورے مرد دیندار ہو اور عورت دیندار نہ ہو تو اس بستی سے دین اٹھ جائے گا. اس لیے کہ جو بچے پلتے ہیں وہ ماں کی آغوش میں پلتے ہیں. ماں دیندار ہے تو اسلام رہے گا، بچہ دیندار نکلے گا. تو سب سے بڑا رول جو ہے ہماری خواتین کا ہے. لبیک یا حسین، وہ عورت بتائے بچوں کو، جو انفینٹس ہیں، جو بیبیز ہیں، کہ ہمارے پاس حکم کیا ہے کہ بچہ جب آئے دنیا میں تو کیا کرے. آپ کسی سے پوچھے، کہتے یار ہم اذان اقامت دیتے فوراً، ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے پاس، یہ بات دینا لازم ہے. بچہ پیدا ہوا فوراً کان میں، ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، یہ ضرور دینا، ضرور دینا. کیا اتنی ذمہ داری ہے خالی اذان اقامت دے دو چھوڑ دو؟ یہی ہے بس. اگر اتنا ہی اسلام ہے تو بچہ دیندار کہاں سے نکلے گا؟ آپ دیکھیں، اس کے بعد ہم نے لٹایا بچے کو جھولے میں، سنایا کیا؟ وہ چیزیں سنائیں جو ہم سنتے ہیں، جو ہماری فیورٹ چیزیں ہیں، جس کو ہم نے روح کی غذا بنا لی. سمجھے؟ وہ آوازیں بچوں کو سنا رہے ہیں.
تو بچہ جب آگے بڑھ رہا تو وہ آوازوں کے تحت آگے بڑھ رہا. حکم کیا ہے کہ کم از کم ان بچوں کو، معصوم بچوں کو، انفینٹس کو تم وہ سکھاؤ کہ جو تم کو اسلام چاہتا ہے. آج جو دنیا بھر میں جو پیرنٹس کی کمپلین ہے کہ اولاد دیندار نہیں ہے تو تم کر کیا رہے ہو؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کیسا بولے گا وہ لبیک یا حسین؟ کیسا انقلاب برپا کرے گا؟ انلیس آپ چیک کر رہے، وہ روٹس کو پکڑو، وہ جڑوں کو پکڑو کہ بیماری کی جڑ کہاں ہے. بڑا ہو کے آپ تربیت نہیں دے سکتے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا اولاد کی تربیت، براٹ اپ کے بارے میں کب سوچنا چاہیے؟ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے؟ علی نے کہا نہیں. پھر راوی نے کہا مولا جب 2 سال کا بچہ ہو جائے جب سوچے کہ تربیت کب دینا ہے؟ علی نے کہا نہیں. کہا مولا جب بچہ پیدا ہو؟ تو امام نے کہا نہیں. راوی گھبرا گیا. کہا مولا جب پریگننسی شروع ہو جب؟ تو کہا نہیں. تو کہا مولا پھر کب؟ تو کہا جہاں تم رشتہ بھیجو، پروپوزل بھیجو، وہاں چیک کرو کہ عورت دیندار ہے، اسلام ہے، شیعت ہے. امام نے کہا کہ یہ چیک کرو، اس کے بعد تم دیکھو تمہاری اولاد کبھی نہیں بگڑے گی. اگر ہم یہ چیزیں تو چیک نہیں کرتے، ہم صرف بڑا گھر اور پیسہ چیک کرتے. کوئی پیسے والے کا آ جائے، کوئی بڑے گھر کا آ جائے، چیک کرتے. کوئی چیز ضرورت ہی نہیں چیک کرنے کی. ہم بولتے یار ہمارا سٹیٹس بڑھ جائے گا، ہمارا مقام بڑھ جائے گا، اور ہم آرام سے اپنے بچوں کو رخصت کرتے. اللہ کا رسول کہتا ہے، عابد بالرامی کا جملہ بھی ہے، پلیز غور سے سننا. رسول کہتا ہے کہ اگر میں ان ماں باپ کے دامن کو پکڑ لوں گا، ان کے دامن کو پکڑ لوں گا روز محشر، اگر ان لوگوں نے اپنی اولاد کو کسی بے دین کے حوالے کر دیے تو ان کی سفارش کے لیے میں ان کے دامن کو پکڑ لوں. اگر رسول دامن پکڑ لے، رسول پوچھ لے کہ تم نے کیوں کیا، وہ بھی روز محشر، تو آپ کی شفاعت کون کرنے والا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا دوستو، افسوس کے ساتھ کہہ رہا، I'm so sad, believe me. جو حالات ہیں اس وقت بامبے کے نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو حالات بدل گئے. پورے بنگلور میں جا کر دیکھو، دہلی میں جا کے دیکھو، میں شہروں کے نام کیوں بولوں، جا کر دیکھو کیا حالات ہیں. کتنی شیعت پلٹ کے چلی گئی. میں اس لیے اس ٹاپک پہ بات کر رہا کہ میری مجلس تمام لوگ سن رہے اس وقت کہ لبیک یا حسین، محرم کی امپورٹنس جانو. یہ امپورٹنٹ راتیں ہیں، یہ اہم راتیں ہیں. ان راتوں میں اس امپورٹنس کو جانو، اس مظلوم امام کے پیغام کو جانو، اس حسین کے میسیج کو جانو، جس اسلام کے لیے حسین نے علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا، عباس جیسے بھائی کو قربان کیا. وہ اسلام کو ہم اپنے ہاتھوں سے پامال نہیں کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب مت کریں. اسلام کی شکل مت بگاڑو، عمل ویسا کرو جیسا حسین چاہتا ہے، لبیک یا حسین پہ وہ عمل کرو. دوستو میں نے آپ کے سامنے ابھی تاریخ پڑھ کے سنائی کہ وہ کیسے حالات سے شیعت گزر کے آئی. ان کا کرائم کیا تھا؟ ان لوگوں کا صرف محبت اہل بیت، صرف حسین کا پیغام. گھر لٹا دیا، ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہے، لاکھوں کی تعداد میں زندانوں میں ختم ہوئے. بنی امیہ، بنی عباس کا پورا پیریڈ اٹھا کر دیکھو، حجاج بن یوسف کا زمانہ اٹھا کر دیکھو، ان دیواروں کو دیکھو جا کے بغداد میں، اس جگہوں کو دیکھو کہ جو سادات کے نام سے بنائی گئی، زندہ جس دیواروں میں چن دیا گیا. ان کا کرائم کیا تھا؟ وہ پروپیگیشن آف شیعائزم کر رہے تھے، مظلوم امام کی ٹیچنگز کو پروپوگیٹ کر رہے تھے. ایسے ماحول میں یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں، میری فیملی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. نہیں، انہوں نے اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آج ہم آگے بڑھ کر حسین کی تعلیمات کو
پروپوگیٹ نہیں کریں گے جس کا، تو پھر شیعت کہاں جائے گی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر طرف سے لوگ مکہ مدینے میں یا ایران میں تھے. یہ جو شیعت پوری دنیا میں پھیلی، یہ کیسے پھیلی؟ آپ کو پتا ہے رضوی سادات، موسوی سادات، یہ جو یہاں پر ہندوستان میں، آپ کو پتا ہے کہ موسوی اور رضوی سادات یہاں پر سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر ہارون رشید کے زمانے میں اتنا ظلم ہوا کہ معصومین نے اپنی اولاد کو مختلف شہروں میں بھیج دیا، دنیا میں سپریڈ کروا دیا، اس لیے کہ امام جانتا تھا کہ اگر یہ لوگ ہندوستان ادھر سب کانٹیننٹ کی طرف ادھر نہیں آئیں گے، ادھر ہرت جو افغانستان کا حصہ ہے، یہ پوری طرف جو شیعت پھیلی یہ اسی زمانے کی پھیلی. بنی امیہ بنی عباس نے جب ظلم شروع کر دیا، جب قتل کرنے لگے، شہید ہونے لگے، تو ایسے موقع پر کسی نے گھر بیٹھ کر اپنی زندگی نہیں گزاری، وہ تبلیغ بھی کرتے رہے، نئے نئے شہروں میں گئے، جا کر تبلیغ کیا، پریچ کیا، پروپوگیٹ کیا، وہ کر کے آج آپ دیکھو جن جن لوگوں نے کیا، آج تاریخ میں ان سب کے نام ہیں. جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو امام نے ریگارڈ نہیں کیا. اگر آپ ریگارڈ چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اس لبیک یا حسین کو اس گہرائی سے کہو، دعا کرو کہ پروردگار مجھے سعادت دے، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے دین کی خدمت ویسے کروں، میں حسین کی تعلیمات کو ویسے پریچ کروں. سب سے پہلے کسی کو مت دیکھو، اپنے گھر کو صحیح کرو. ہر گھر میں اگر لبیک یا حسین کی آواز صبح شام بلند ہوگی تو پھر وہ آواز کے تحت انسان وہ کرے گا جو حسین ابن علی چاہتا ہے. صلوات پڑھنے میں آواز ہے بلند. آواز ہے بلند صلوات پڑھنے. اگر چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چینج ہونا چاہتے ہیں نا، میں آج دو چیزیں دے رہا آپ کو. یہ 12 محرم سے پڑھ کے دیکھنا، اندر انسان کے اندر ہی چینج آنا شروع ہو جائے گا، فیلنگز پیدا ہو جائیں گے، ایک ریولوشنری شیعہ بنے گا. لڑکیاں ضرور پڑھیں، لڑکے ضرور پڑھیں، ہر حاجت کے لیے یہ کافی ہے. یہ سید حسن نصر اللہ ان کی بتائی ہوئی چیز ہے. یو نو سید حسن نصر اللہ، ہوئی سید حسن نصر اللہ. سید حسن نصر اللہ نے بتایا ایکسٹرا آرڈنری گفٹ ہے. آج رضوی کی 7ویں مجلس میں ٹوٹل ایک گفٹ دے رہا آپ کو، سید حسن نصر اللہ کا گفٹ، کہ یہ وہ گفٹ ہے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی سید حسن نصر اللہ کی، انہوں نے ایک ٹوٹل انقلاب برپا کیا، ٹوٹل انقلاب، جس کو عرب کی میڈیا اتنا ریگارڈ کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ عرب کا یہ رجال ہے، مرد ہے. ان کا گفٹ ہے دوستو. آج میں بامبے میں رضوی کالج میں 7 محرم کو دے رہا آپ کو. یہ کر کے دیکھنا، لیکن یہ دنوں میں نہیں کرنا، یہ دنوں میں اس کا آدھا حصہ کرنا. 12 محرم کے ساتھ عمل کے لیے کرنا. کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو تمہاری لائف میں چینج کیسا آتا. کل کی بات میں کم از کم ایک بڑا اچیومنٹ یہ ہوا کہ شب نماز کے لوگ پابند ہو گئے. دیٹ از بگ گفٹ. آئی ایم سو ریئلی آئی ایم تھینکفل ٹو یو آل کہ جنہوں نے بھی عمل کیا. کل میری ایک اپیل کے اوپر، میری کل ایک آواز کے اوپر سب نے، کئی لوگوں نے شب نماز شروع کر دی. یہ گفٹ ہے آپ کو. You will see the difference in your life. آپ دیکھیں گے اپنی لائف میں جو ڈیفرنس ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف بدلتی کیسا جب یہ نماز اور یہ عمل کر کے تم لبیک یا حسین کہو گے. میں لبیک یا حسین کا یہ سید حسن نصر اللہ کا گفٹ آپ کو اس لیے دے رہا کہ ان کا سلوگن بھی لبیک یا حسین کا ہے. لبیک یا حسین کہتے ہیں وہ لوگ کہ حسین ہم حاضر ہیں. تو اسی لیے میں آپ کو ایک گفٹ دے رہا. یہ گولڈ کی مائن ہے دوستو، سونے کی کان دے رہا میں آپ کو. آپ ٹرائی کرنا ٹرائی آفٹر 12 tomorrow فار اینی وش. کوئی آپ کی تمنا ہو، کوئی آپ کی دعا ہو، ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے اس سے بہتر نہیں. ہر پرابلم، شادی، لڑکی کی شادی ہو، بیماری ہو، کچھ، آپ کو معلوم کون سی دعا ہے؟ جوشن صغیر، کبیر نہیں. کبیر جو آپ رمضان میں پڑھتے وہ نہیں، جوشن صغیر، چھوٹی دعا، چھوٹی ہے. یہ جوشن صغیر اتنی بڑی نہیں ہے جتنی کبیر ہے. اور زیارت عاشورہ، ساتھ پڑھنا، جوشن صغیر اور زیارت عاشورہ.
میں وہ رات میں جانتا کہ جب انہوں نے اپیل کی تھی پوری دنیا سے کہ آج ہمارے پر مصیبت کی رات ہے، خالی تم جوشن صغیر اور زیارت عاشورہ پڑھنا، یہ وہ چیز ہے ایک ساتھ پڑھنے سے۔ الحمدللہ بامبے میں اویئرنیس ہے زیارت عاشورہ کی، ہر گھر میں ہو رہا۔ I'm really مطلب I'm proud کہ ہر گھر میں ہو رہی 4 سال سے، لیکن اب عاشورہ کے ساتھ جوشن صغیر پڑھو۔ آپ دیکھو اس کے بعد کہ آپ اس کے بعد جب آپ لبیک یا حسین کہیں گے، اس کے بعد آپ جب دعا کریں گے، اس کے بعد جب اپنے پرابلمز کو معصومین کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی لائف میں کتنا چینج آتا، آپ کو کتنی دعائیں قبول ہوتی، کیسا بزنس گرو ہوتا، کیسے رکے ہوئے جو آبسٹیکلز ہیں وہ دور ہوتے۔ جوشن صغیر اور زیارت عاشورہ، جوشن صغیر آپ کو ہر جگہ ہر کتاب میں مل جائے گی، جہاں کبیر ہے وہیں پہ صغیر بھی ہے۔ صغیر یعنی چھوٹی دعا، اگر آپ یہ کریں گے you will see کہ انشاءاللہ آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حاجات میں، آپ کی پوری کمپلیٹ لائف میں ایک ٹوٹل چینج چاہتے ہو، اور دعا کا یہ وہ گفٹ ہے کہ ٹرائی کر کے دیکھو۔ اتنا عظیم عالم اس نے یہ گفٹ دیا اور اس کو کامیابی ہوئی۔ وہ ایک کو کامیابی نہیں، ہر آدمی کو کامیابی ہو سکتی جو یہ پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کچھ اعلانات میرے ذمہ دیے کہ ایک ویب سائٹ ہے رضوی کالج azadari@gmail.com، جو بھی سجیشنز آپ کو دینا ہے اس میں دیں آپ، انشاءاللہ آپ کو جو بھی سجیشن دے سکتے ہیں آپ دیں، اور وہ لوگ اس میں آنسر بیک کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس دوستو، مولا آپ کو خوش رکھے۔ 50 منٹ ہو گئے، وقت تیزی سے گزر گیا، اور یہ راتیں اب 2 راتیں باقی ہیں، بس 2 مجلسیں ہیں، کل کی اور پرسوں کی اس ٹاپک پہ۔ کل ان پرسنالٹیز کا ذکر کروں گا کہ جنہوں نے لبیک یا حسین کو صحیح معنی میں فلفل کیا اور شیعت کو پروٹیکٹ کر کے ہندوستان میں شیعت کو پہنچایا اور شیعت کو مضبوط کیا۔ وہ صرف ایک موٹیویشن کے لیے کہ ہمارے یوتھ میں وہ موٹیویشن آئے کہ اگر انہوں نے کیا 400 سال پہلے، 400 ایئرس پہلے، تو ہم بھی کریں گے آج بامبے میں۔ یہ سب سے بڑا گفٹ ہے جو انشاءاللہ کل اور پرسوں کے دونوں مجلسوں میں وہ ہسٹری بتاؤں گا کہ شیعت انڈیا میں کیسے آئی، کیسے پھیلی، کیسے ڈسٹریبیوٹ، اور اس کے بعد ان کو جب آخری مجلس میں پرسوں کنکلوڈ کروں گا تو اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ ان لوگوں سے شیعت یہاں تک پہنچی، اور آج 2012 میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو ذمہ داری ہے وہ انشاءاللہ کل سے سننا۔ یہ رات قیامت کی رات ہے۔ آج صبح سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہتے ہوئے کہ العطش 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 العطش، کہ ہم پیاسے ہیں۔ عزیزو، بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، عرب کی پیاس، عرب کی تپش، 7 محرم، 3-4 سال کا سن، اس بچی کا سنی کیا تھا؟ سکینہ کا یہ عالم کہ سب بچوں کو لے کر، خالی کوزہ لے کر، کبھی حسین کے پاس جاتی ہے، کبھی عباس کے پاس جاتی ہے، یہ جا کے کہتی ہے کہ ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ بابا، پیاس ماری جاتی ہے۔ عزیزو، بچوں کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بی بی سکینہ کی جو روایت ہے کہ عاشورے کے دن شہزادی نے جب زلجنہ پہ حسین سوار ہو رہے تھے تو اس وقت زلجنہ کے پیروں کو روک کہا تھا، پکڑ لیا تھا کہ میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ سکینہ نے زلجنہ سے کیوں کہا، باپ کو ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا؟ روایتوں میں ہے کہ بی بی بولنا چاہتی تھی لیکن بی بی کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اتنی پیاسی تھی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بلند ہو گئی۔ آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ 8 محرم کی رات ہے، آج
اس عزا خانے میں اس شہید کا ذکر ہے کہ جس کا نام آتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، جس کے نام کا علم ہر گھر میں موجود ہے۔ ابھی میں اندر عزا خانے میں گیا تو اتنے خوبصورت سجے ہوئے علم، ہر علم پہ کسی پہ غازی عباس لکھا ہوا، کسی پہ علمدار وفا لکھا ہوا۔ میں نے کہا مولا عباس ایک علم آپ نے اٹھایا تھا، آج دنیا بھر میں لاکھوں علم ہے مولا عباس کے نام۔ آج اس غازی کا ذکر دنیا کے ہر حصے میں ہوتا ہے۔ 8 محرم ہر جگہ غازی عباس کا ذکر۔ میں ہر سال رضوی کی اس مجلس میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہ کل 8 محرم ہے، کل ہر گھر میں حاضری ہوگی، ہر گھر میں عباس کی نیاز ہوگی۔ دنیا میں جہاں جا گیا میں، وہاں پہ 8 محرم جب میں نے کی تو مولا عباس کے نام کی نظر، اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اپنے کلچر سے لوگ مولا عباس کی نظر کرتے ہیں۔ ہر جگہ کا کلچر الگ، لیکن نظر 8 عباس کو، عباس کی حاضری ضرور ہوتی ہے۔ کوئی خورمہ روٹی رکھتا ہے، کوئی کباب رکھتا ہے، اپنے اپنے شہر کا طریقہ۔ عرب میں بھی یہ حاضری بڑی مشہور ہے کہ عرب کے ہر گھر میں، میری پوری زندگی عرب میں بھی، ہر گھر میں مولا عباس کی حاضری 8 محرم، ہر مہینے کی 8 محرم، ہر مہینے کی 8 تاریخ کو گھر میں نظر کرنا۔ دیکھو تم نظر کر کے کہ مولا عباس تمہارے رزق میں برکت کیسے دیتے۔ یہ عجیب نظر ہے مولا عباس کی، ہر گھر میں 8 تاریخ کو کر کے دیکھیں۔ کربلا میں آج سے 50-60 سال پہلے یہ واقعہ عرب میں اتنا مشہور ہے کہ حالت یہ تھی کہ مولا عباس اور مولا حسین کا آج جو حرم ہے وہ ویسا نہیں تھا۔ اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب ہے انشاءاللہ۔ اس زمانے میں بیچ میں گھر تھے، ایک طرف مولا عباس کا روضہ، ایک طرف مولا حسین کا روضہ، بیچ میں لوگوں کے گھر تھے۔ کربلا کا ایک رہنے والا غریب امام کا چاہنے والا 8 محرم کو اپنے گھر میں حاضری کرتا تھا، نیاز کرتا تھا ظہر کے بعد، اور چند دوستوں کو بلاتا تھا، وہ لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ جب اس سال اس نے مولا عباس کی حاضری کرنے کے لیے نیت کی، دسترخوان جب بچھا رہا تھا، سفرہ جب بچھا رہا تھا، کھانا رکھ رہا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ آج نیاز میں نہیں دوں گا، آج میں مولا عباس کو بلاؤں گا۔ آپ کو معلوم، گھر سے باہر آیا، سامنے مولا عباس کا روضہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا آپ کے نام کا میں نے سفرہ بچھایا ہے، مولا نظر آپ آ کے دیجئے۔ یہ کہا، رونے لگا، کہنے لگا مولا میں بڑا غریب ہوں، آپ آئیں گے میرے گھر کی عزت ہوگی۔ روتا ہوا گھر کے اندر آیا، اس کے دوست آگئے نظر چکھنے کے لیے، ان لوگوں نے کہا کہ کیا نظر ہو گئی؟ تو اس نے کہا نہیں، ابھی نظر دینے والا آنے والا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ان لوگوں نے کہا ہم کو جانا ہے، پھر یہ باہر آیا، باہر آ کے رونے لگا مولا کے روضے کو دیکھ کے، کہنے لگا مولا اگر آپ آئیں گے تو میری عزت ہوگی، مولا آپ میرے گھر آ جاؤ، مولا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ میرے گھر میں نظر دینے آ جاؤ مولا۔ کہتا ہے پھر آ کے رونے لگا تو اس کے جو دوست تھے ان لوگوں نے کہا بھائی ہمیں تاخیر ہو رہی ہے، ہم کو جانا ہے، اگر کوئی نظر نہیں ہے تو ہم بعد میں آ جائیں گے۔ اس کا دل پھٹ گیا، کہا لوگ دسترخوان چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ باہر آیا، باہر آ کے اس نے روزے کو دیکھ کے ایک جملہ کہا مولا عباس آپ کو بی بی زینب کا واسطہ، آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ، آ جاؤ میرے گھر میں بہت غریب ہوں، آپ آئیں گے میرے گھر میں عزت ہوگی، مولا میں نظر دینے بلا رہا۔ یہ کہتا ہے کہ میں آیا تو میں نے دیکھا ایک جوان بیٹھے ہوئے، میں نے اس جوان سے کہا جو بڑا حسین و خوبصورت تھا، میں نے کہا بھائی سنو، جس کو میں نے بلایا تھا وہ تو نہیں آیا، تم بھی نظر دے لو۔ یہ عربی جوان اٹھا، دسترخوان سفرے کے پاس آیا اور اس طرح ہاتھ باندھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہاتھ بندھے ہوئے کھڑے رہ کر پڑھنے لگا۔ تو اس نے روک کے کہا سنو اے بھائی سنو، ہم اب مولا عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے، ایسے ہاتھ اٹھا کے دیتے، بس یہ کہنا تھا۔ وہ آنے والے نے کہا کہ تو بلاتا بھی ہے اور وہ چیز کا تقاضا کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ ارے کربلا میں میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اسی طرح پرسا اسی طرح دو۔ آج آہستہ رونا نہیں ہے، آج غازی کا ذکر ہے، آج ایسا پرسا دو۔ بی بی فاطمہ آپ کو دعا دے، بی بی فاطمہ دعا دے۔ شہزادی نے اپنا بیٹا کہا ہے، شہزادی نے اپنا فرزند کہا ہے،
کہ عباس میرا لال ہے۔ جب قافلہ کربلا پہنچا اور 2 محرم کو جب دشمنوں نے کہا کہ خیام حسینی کو ہٹا دیا جائے، مولا عباس نے ایک لکیر کھینچ دی، کھینچ کے کہا ابھی عباس موجود ہے۔ جب عباس کے اس غیظ کو دیکھا، حسین نے کچھ نہیں کہا، بی بی زینب کے قریب گئے، جا کے کہا بہن تم عباس کو روکو۔ زینب نے فضا سے کہا کہ میرے بھائی کو بلا کر لاؤ۔ فضا نے آ کے کہا کہ آقا شہزادی بلا رہی ہیں۔ زینب کا نام سنا، بڑا احترام، ماں کی طرح احترام کرتے تھے عباس۔ سر کو جھکا کے آ کے سامنے بیٹھ گئے، کہا بی بی آپ نے یاد کیا؟ تو زینب نے ایک جملہ کہا بھیا خیمے ہٹا لو، یہی آقا کا منشا ہے۔ اطاعت امام کے سامنے عباس نے سر جھکا دیا۔ وقت گزرا، شب عاشور آ گئی، عباس حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوئے، شمر نے آ کے عباس کو بلایا۔ عباس جانے کے لیے تکلف کر رہے تھے، حسین نے کہا بھیا جاؤ دیکھو وہ چاہتا کیا ہے۔ عباس باہر آئے، جب باہر آئے تو شمر سے گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو شمر نے کہا کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے، چاہو تو تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بس لفظ امان سنا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس امان نامے کو چاک چاک کر کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے لیے امان لایا ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے کوئی امان نہیں ہے؟ سر کو جھکا کے واپس خیمے میں آئے۔ حسین نے واقعہ پوچھا، عباس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ حسین نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے جاتے۔ پوری زندگی حسین کو جواب نہیں دیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے، حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کر شانے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا نجف جا رہا ہوں، جا کے بابا سے کہوں گا کہ بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ اسی طرح مرزا دو کہا بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ دن چڑھا، ایک ایک شہید ہوتا رہا۔ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اونا محمد کی میتیں آ گئی۔ غازی بار بار آ کے کہنے لگا کہ آقا سینہ تنگی کر رہا ہے، سینہ تنگی کر رہا ہے۔ امام تکلف کر رہے ہیں۔ وہ منزل آئی کہ عباس خیمے میں گئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، آہستہ آہستہ حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ امام نے دور سے منظر دیکھا، دیکھ کے کہا سکینہ تم چچا کی سفارش کرنے آ رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے۔ بیٹی کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، چچا بہت یاد آئیں گے۔ پلٹ کے کہا بھیا جاؤ سیدانیوں سے رخصت ہو لو۔ عباس خیمے میں آئے، ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے اور بی بی زینب کے خیمے میں جا کے سامنے بیٹھ گئے۔ شہزادی کے سامنے ماں کی طرح احترام کرتے، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے پوچھا بھیا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ شہزادی میدان میں جا رہا ہوں، خدا حافظ بولنے آیا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ زینب نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، عباس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ جب یہ عمل کیا تو عباس نے کہا شہزادی میں اذن لینے آیا ہوں، کبھی آپ اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہیں کبھی میرے چہرے کو۔ تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بھیا 21 رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، میں نے پوچھا بابا کیوں لے رہے ہو؟ تو کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا بیٹی تیرے بازوؤں میں نسل باندھی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں، عباس جیسا بھائی ارے کس کی مجال ہے۔ اب وہ دن آ گیا کہ زینب کے بازوؤں میں رسد باندھی جائے گی۔ خیمے سے باہر آئے، حسین کے قریب گئے، امام نے علم دیتے ہوئے کہا بھیا تلوار نہیں چلانا۔ جس دن کے لیے عباس پیدا ہوئے تھے، جس کربلا کے لیے پیدا ہوئے تھے، حسین نے کہا بھیا تلوار نہیں چلانا، پانی لے کر آ۔ اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا،
کہ عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ اطاعت امام کیا چیز ہے. سر کو جھکا کے عباس چلے. عزیزو جلال عباس یہ تھا کہ یزیدی فوجوں کے ہاتھوں سے لگامیں چھوٹ گئی. صبح سے یہ عالم تھا جب شہید کوئی خیام حسینی سے نکلتا دشمن اپنے رکابوں پہ زور دے کر یزیدی فوج خیمے کی طرف دیکھ کے پوچھتی کہیں عباس تو نہیں آئے. اتنا جلال تھا عباس کا. بار بار کہتے کہیں عباس تو نہیں. اور جب غازی چلا نہر کی طرف دشمن نے راستہ چھوڑ دیا. 10,000 سے زیادہ فوج پانی کا حفاظت کر رہی تھی. پوری فوج بھاگ گئی. علی کا لال نہر پہ پہنچ گیا. ٹہلنے لگا. احتیاط اتنی کی کہ نیزے کی علی پہ مشق سکینہ کو باندھا, پانی میں چھوڑا. دور سے جب ٹھنڈی ہوا آنے لگی تو عباس سوچنے لگے ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے. پانی کو لے کر جب چلے حسین درے خیمہ پہ کھڑے ہوئے بھائی کو دیکھ رہے تھے. امام نے دیکھا کہ علم تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا ہے. پھر امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. امام کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا. امام نے دیکھا کہ علم نے جگہ بدل دی. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ جگہ بدل دی, اس لیے جگہ بدلی کہ عباس کا سینہ شانہ قطع ہو گیا. پھر حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا. پھر علم نے جگہ بدلی. جب دونوں شانے خطا ہو گئے عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا لیکن ہرملا کا تیر چلا. عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا. عزیزو اب کوئی تلوار مارتا تھا, کوئی تیر چلاتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا, کہتا تھا عباس تمہارے شانے کیا ہوئے. بس ایک روایت اور زحمت تمام. جب عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے یہاں پر ایک ذاکر تھا سید زادہ جو عباس کے روزے میں بیٹھ کر عباس کے مصائب پڑھتا تھا. عرب کا دستور ہے کہ روزہ خواں ان کو کہتے. روز بیٹھ کے وہ سید زادہ مصائب پڑھتا تھا. ایک دن خواب میں مادر حسین کو دیکھا کہ بی بی پردے میں آئی ہے اور آ کے کہہ رہی ہے کہ اے ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کا بیان نہیں کرتا. اس نے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کے شانے کٹ گئے, عباس زخموں سے چور ہوئے. پھر فاطمہ نے کہا نہیں جو مصیبت اصل تھی وہ بیان نہیں کرتا. پھر اس نے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ زخموں سے چور ہوئے. آخر میں شہزادی نے خود کہا کہ اے ذاکر روز عاشور ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے. میرا عباس سر کے بل آیا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی گرز مار رہا تھا. عباس کہنے لگے آقا میرا آخری سلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا حسین. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 8ویں مجلس ہے. 8th مجلس ہے لبیک یا حسین کی ٹاپک پر. اور یہ ٹاپک بہت بڑی ٹاپک ہے. آلموسٹ 1400 ایئرس سے لبیک چل رہا ہے.